لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمہ اللہ 3 دن کے لیے شیخ کے یہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے. حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب اپنے لندن کی سفر کی کارگزاری بیان کر دو. مجمع میں بہت سے نئے ہیں، ہم نے تو بہت سی بات سنی، اس لیے ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے بہت لکھا اور سنایا. یہ سب نئے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی سن لیں گے. اس حکم پر مولانا نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا. کارگزاری انگلینڈ کی خانقاہ کے اندر بیان ہوئی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے ساری دنیا کے اندر علماء میں اور عوام میں مقبول و معروف ہیں. کیا تبلیغ اور کیا علم اور کیا ذکر، تینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت قبول فرمایا. یورپ کے احوال، یہ سفر اپنی نوعیت کا پہلا سفر تھا. اتنا بڑا طویل سفر یہ پہلا تھا. لیبیا اور مراکش تک کا سفر تو پہلے کیا تھا، لیکن یہ سفر چونکہ یورپ کا تھا اس لیے اس سفر کی نوعیت جدا گانا تھی. اس سے پہلے ہم ان لوگوں میں جاتے تھے جو دین سے بہت کچھ واسطہ رکھتے تھے. ہمارا ان عربوں میں سفر تھا جن میں ایمان اور دین کا کسی بھی طریقے سے جذبہ تھا. لیکن اس وقت کا یہ سفر ان ملکوں میں تھا جہاں کفر و شرک کے مراکز تھے، لیکن اسلام کے خلاف جہاں اسکیمیں بنتی تھی، اسلام کو مٹانے والے قانون اور تدبیریں بنتی تھی. لیکن ان جگہوں میں بھی اللہ کی مدد شامل حال رہی اور اللہ کے فضل سے بہت سی بات اور حالات سامنے آئے. پہلے اس سفر میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا بھی سفر ہوگا کیونکہ مقامی کام زیادہ تھے. لیکن حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام آیا کہ تم عراق جاؤ تیار ہو کر، اگر کام کی ضرورت ہوئی تو جماعت میں روانہ ہو جانا، ورنہ جیسا اس وقت مشورہ ہوگا اس پر عمل کرنا. سفر سے پہلے کویت اور بغداد، کویت میں سخت گرمی کا زمانہ تھا، وہاں مسجدیں ایئر کنڈیشن کی ہیں، وہاں الحمدللہ کام کا استقبال ہوا اور عربوں کا آنا زیادہ ہوا. وہ لوگ کام میں خوب بڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی قربانی بھی زیادہ ہے. وہاں سے بغداد اور مختلف جگہوں کی 2 جماعتیں روانہ ہوئی.
ہم 3 دن گزار کر بغداد آئے۔ یہاں کام بہت ضعیف ہے، یہاں کام کافی دنوں سے شروع ہوا ہے لیکن مضبوط نہیں ہوا۔ یہاں جماعت والوں کو بڑی دشواریاں بھی پیش آئی۔ ہماری جماعت کو تو نہیں، لیکن ایک جماعت جو ہمارے بعد پہنچی اس پر سختی کی گئی۔ پولیس والوں نے انہیں بند کیا اور حدود پر پہنچایا۔ پھر وہ کام کرتے کرتے موصل پہنچ گئے، وہاں ان کو پولیس والوں نے پکڑ کر بند کیا اور ہر ایک کی تحقیق الگ الگ کر کے 3 گھنٹے تک ہر ایک سے سوال و جواب کیا۔ جب کوئی بات ان کو نہ ملی تو ان کو اطمینان ہوا کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جماعت والوں سے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ ایک نے تو ان میں سے بمبئی جانے کی خواہش کی تو انہیں بصرہ پہنچا دیا، اور باقی ساتھیوں نے آگے جانے کی خواہش کی تو ان کو ویزا دلوا دیا۔ اس وقت ایک ضابط نے بتلایا کہ اوپر سے تو سخت حکم آیا ہے، اس لیے میں مجبور ہوں، لیکن مجھے تمہاری طرف سے اطمینان ہے کہ تم دین کی بات کرتے ہو، سیاست سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں اپنی یہ کار پیش کرتا ہوں۔ تیسرے دن بغداد میں کام کر کے لندن پہنچے اور لندن میں 22 دن جماعت رہی۔ سیفلٹ میں اجتماع ہوا، جہاں جگہ بہت تنگ تھی، اس لیے حکومت برطانیہ نے ایک بہت بڑی جگہ اس شرط پر دی کہ اس میں گڑھے نہ کھودے جائیں۔ ہمارے ماہرین فن نے اس طرح پاخانہ وغیرہ بنائے اور اس طرح کام کیا کہ وہ جگہ خراب نہ ہوئی۔ 10,000 کا مجمع تھا۔ اجتماع کے احوال وہاں کے اخبار نے لکھے اور اس اجتماع کو دیکھنے کے لیے وہاں کے عیسائی بہت آئے۔ اس اجتماع کے وقت کچھ ایسی باتیں بھی پیش آئی جس کا سب نے احساس کیا۔ وہاں کے عیسائیوں نے بھی اس کا احساس کیا، وہ یہ کہ وہاں آسمان پر بادل اس طرح آ جاتے ہیں کہ 3 مہینے تک سورج دیکھنے کو نہیں ملتا۔ سورج کو دیکھنے کے لیے اور سورج کی گرمی حاصل کرنے کے لیے وہ مراکش جایا کرتے تھے، لیکن اجتماع کے دن بادل اس طرح گئے اور بارش اور ٹھنڈی اس طرح گئی کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور یہ معاملہ 8 دن تک رہا۔ پھر ایک بات یہ ہوئی جسے وہاں کے غیر مسلموں نے بھی کہا کہ اتنے بڑے مجمع میں گڑبڑ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے بھی عیسائیوں کے اجتماع ہوئے اور اس میں شراب کے دور چلے اور پھر آپس میں لڑائی ہوئی اور خوب شور ہوا اور یہاں تک کہ چوری بھی ہوئی، تو ان کو اس بات پر تعجب تھا کہ اتنے بڑے مجمع میں شور نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے بغیر شور کے نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر بہت تعجب کیا اور اس پر انہوں نے دین اسلام کے حق ہونے کا اقرار کیا۔ اس اجتماع میں الحمدللہ ہر چیز کی آزادی رہی، نماز، اذان اور بیانوں میں ایسی آزادی جیسے عرب ملکوں میں ہوتی ہے۔ وہی بات جو ہم عرب ملکوں میں کہا کرتے تھے، انہی باتوں کو ہم نے وہاں کہا۔ پھر اس 3 دن کے اجتماع سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ 60 جماعت بن گئی۔ 3 جماعت ہالینڈ اور کچھ جماعتیں جرمنی، امریکہ، روس، سعودی عرب اور مختلف جگہوں کے لیے بنی۔ یہی وہ علاقہ تھا کہ جس کے اندر اس سے قبل اگر کوئی دیندار چلا جاتا تھا تو وہاں دین سے بدل جاتا تھا، لیکن اب اسی علاقے میں دعوت والے کام کی وجہ سے اللہ نے وہ فضا بنائی ہے کہ اگر بددین بھی چلا جائے تو وہ بھی دیندار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت والے کام میں وہ برکت رکھی ہے کہ اس عمل سے بددین بھی دیندار بن جاتا ہے۔ دوسری بات ہم نے دعوت والے کام کی برکت یہ دیکھی کہ جہاں اس برطانیہ میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں ملتی تھی، جس طرح فرعون نے مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی تھی، خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ فَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَسَاجِدَ، کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، تو ان کی تمام کوشش جو مسجد سے روکنے کی تھی وہ ناکام ہوئی۔ اس طرح بہت سے مکانوں کے اندر مسجد بن گئی۔ چنانچہ کام کی برکت سے جب گرجا بکے تو ان کی بھی مسجد بن گئی۔ تو دعوت والے کام کی برکت یہ ہے کہ گرجائیں مسجد بنتی ہیں، اور جب دعوت والا کام چھوٹ جاتا ہے تو مسجد میں کلیسا بن جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے اسپین میں دیکھا کہ وہاں مدرسہ بھی ختم اور مسجدیں بھی ختم، حالانکہ یہاں کسی زمانے میں 400-500 سال تک اسلامی حکومت رہی ہے۔ جب ہم وہاں پہلے گزرے تو بڑا خطرہ تھا، عرب لوگ وہاں جانے کو بھی منع کرتے تھے۔ پہلے حاجی الٹا ہو کر جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ گئے، ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں خدا سے خوب دعا کرو۔ نماز کا وقت ہوا تو ہم نے وہاں اذان دی، جس پر ان لوگوں کو تعجب ہوا، لیکن اب کی مرتبہ جب جانا ہوا تو ان کو کوئی تعجب نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے جب ہم قرطبہ میں گزرے تو ہم نے وہاں اذانیں دی تو ہزاروں اسٹیشن پر آنے جانے والے لوگوں کو تعجب ہوا اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب مل کر ہم کو شہید کر دیں گے۔ 28 رمضان تھی، ہمارے ساتھی بے خوف تھے، انہوں نے سوچ لیا تھا کہ چلو شہید بھی اچھے زمانے میں ہوں گے، اگر شہید بھی ہو گئے تو رمضان میں 28 کے روزے کو ہوں گے، لیکن انہوں نے
کچھ کرنے کی ہمت نہ کی اور کچھ نہ کہا۔ جب گاڑی آئی تو بھیڑ اتنی تھی کہ جگہ ملنی مشکل تھی، لیکن گارڈ نے آ کر ہم سے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ڈبہ خالی کرا دیتا ہوں۔ میں نے تم کو دیکھا ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو اور اذان کہتے ہو اور تم اچھے معلوم ہوتے ہو، یہ اسپینی تمہیں تمہارا کام کرنے نہیں دیں گے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئے ہو، تو اس نے بتایا کہ انگلینڈ گئے، اور انگلینڈ کے عیسائی نرم اور اسپین کے عیسائی بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن اب یہاں کا حال اچھا رہا۔ تقریباً اس وقت 100 افراد گئے تھے اور جماعت گئی تھی جس نے یہاں کام کیا۔ یہاں ٹوپی اتارنی پڑتی تھی اور پیسہ بھرنے پڑتے تھے۔ اب کے اس سلسلے میں کوئی بات پیش نہیں آئی۔ قرطبہ کی مسجد میں ایک ساتھی نے جا کر ہمت کر کے اذان بھی دی۔ اس مسجد کے میناروں پر صلیب لٹکا رکھی ہے۔ وہاں مسجدوں کو ختم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بعض جگہ انہوں نے صلیب لٹکا رکھی ہے، بس اتنی تبدیلی انہوں نے کی ہے۔ تو میں انگلینڈ کی کارگزاری سنا رہا تھا، فرماتے ہیں مولانا سعید خان صاحب، وہاں مختلف جگہوں پر اجتماع ہوئے اور بہت سی جگہ سفر ہوئے۔ مسجدیں تنگ ہو گئی تو گرجا میں ٹھہرے۔ وہ ایک گرجا جو پہلے گرجا تھا پھر مسجد میں تبدیل ہوا، اور بعض جگہ پر وقتی طور پر گرجا کو کرایہ پر لیا، عصر سے لے کر صرف مغرب تک کے لیے، اور مغرب کی نماز پڑھ کر وہاں سے چلے آئے۔ اس طرح وہاں گرجاؤں کو کرایہ پر 2 جگہ لیا، ایک جگہ مفت مل گئی۔ انگلینڈ میں مولوی یوسف صاحب مطالعہ کا وہ مدرسہ جس میں انہوں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے، وہاں بھی جانا ہوا اور اسے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ایسی جگہ جہاں لوگ دین سے بے دینی کی طرف بہ جائیں، وہاں قرآن کی فضا اور ذکر کی فضا جاری ہو گئی۔ وہاں لوگوں نے اپنے کمرے اس کام کے لیے وقف کیے۔ 100 کی تعداد تک مہمانوں کو پہنچ جاتی ہے۔ فرانس اور پیرس، پھر ہمارا وہاں سے فرانس اور اس کے بعد پیرس کا سفر تھا۔ 2 سال سے وہاں کام چل رہا ہے۔ بھائی یونس وہاں پر کام کے بڑے ذمہ دار ہیں، وہ ابھی بھی حیات ہیں، یونس کے ہیں، افریقہ کے عرب ملک ہیں، اور 2 فرانسی بھی کام کرنے والے ہیں جو عربی جانتے ہیں۔ انہوں نے وہاں اجتماع رکھا تھا۔ ایک سیرگاہ والی مسجد ہے، اس میں اجتماع کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ایک عیسائی پادری نے گرجا دیا تھا، لیکن اس میں تماثیل بت تھے، اس لیے اسے انکار کر دیا، اور وہ چھوٹا بھی تھا۔ پھر اس نے دوسرا گرجا دیا جو بڑا بھی تھا اور اس میں تماثیل بت نہ تھے، اسے ہم نے اجتماع کے لیے قبول کر لیا تھا۔ اب بقیہ یہاں کی کارگزاری کل ہوگی انشاءاللہ۔ فرانس اور دیگر ممالک کی کارگزاری بزبان حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ خلیلیہ میں سہارنپور، حضرت مولانا شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں یہ کارگزاری سنائی۔ 2 رمضان المبارک بروز 4 شنبہ بعد مغرب شیخ کی مجلس میں مولانا نے کل سے آگے والی بات شروع کی۔ فرمایا جو بات اور تجربات اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں اللہ کے راستے میں نکل کر ملتی ہیں، وہ گھر بیٹھ کر معلوم نہیں ہوتی۔ لیس الخبر کالمعائنہ، کہ خبر جو ہے آنکھوں دیکھے کی طرح نہیں ہوتی۔ کوئی خبر دے رہا ہے کہ بھئی فلاں جگہ لوگ بددین ہو گئے، بے دین ہو گئے، تو اتنا اثر نہیں ہوگا، لیکن جب وہاں جا کر آدمی خود دیکھے گا کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، کلمہ بھی اس کے یاد نہیں ہے، تو اب جو اثر اس کو دیکھ کر ہوگا وہ اثر سن کر نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کارگزاری سنائی۔ ایک مفتی صاحب کو کچھ اشکالات تھے دعوت پر، تبلیغ پر، وہ گئے راہ خدا میں، رمضان کا ہی مہینہ تھا، اور ایک آدمی مسلمان ایمان والا نشے کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ جماعت گئی، اس سے ملاقات کی، ان کو سمجھا بجھا کر مسجد میں لائے، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے اور نماز پڑھوائی، اور رونے لگا۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا ہم تو پہلے سنتا ہے کہ لوگ بددین ہیں، بے دین ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، لیکن آج ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا کہ اگر تبلیغ نہ ہوتی، دعوت نہ ہوتی، اس کے پاس ہم نہ پہنچتے تو آج یہ مسجد میں آ کر نہ روتا، مسجد میں آ کر یہ نہ گڑاتا، اللہ سے معافی نہ مانگتا۔ تو وہاں جا کر نکلنے کے بعد اس کی حالت دیکھ کر اثر ہوا۔ تو فرمایا لیس الخبر کالمعائنہ، شیخ یہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا میں یہ بات کل عرض کر رہا تھا کہ انگلینڈ کے سفر کے بعد دوسرا سفر اور اجتماع فرانس میں مقرر تھا۔ کچھ لوگوں کو اجتماع کی جگہ اور جس میں قیام و طعام اور حاجات کا انتظام ہو سکے اس کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہاں ایک بڑی مسجد ہے جہاں تفریح ہوتی ہے اور تفریح کے لیے لوگ جایا کرتے ہیں۔ حکومت سے اسے اس مسجد میں اجتماع کرنے کی اجازت چاہی لیکن نہ ملی۔ اجتماع کا صرف 1 دن باقی رہ گیا تھا۔ بیچارے وہ انتظام کرنے والے بڑی فکر میں گھوم رہے تھے، بارش بھی تھوڑی تھوڑی ہو رہی تھی۔ وہ گھوم رہے تھے کہ ایک پادری نے ان کو متفکر دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے اور کیا فکر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک اجتماع ہے جس میں ہمارے پیشوا علماء رہنما آ رہے ہیں، اس کے لیے ایک بڑی جگہ کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اچھا تم میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر وہ کار میں ان لوگوں کو لے گیا اور ایک جگہ جا کر ایک کنیسہ کھولا
اس میں بہت سی تصویریں تھیں. اس نے پوچھا کہ یہ جگہ کیسی رہے گی؟ تصویروں کو دیکھ کر منتظمین کو تردد ہوا، شک ہوا، کچھ کہا نہیں، لیکن وہ سمجھدار تھا، سمجھ گیا. وہ پھر دوسری جگہ ان کو لے گیا اور دوسرا نیا کنیسہ کھولا. اس میں صرف ایک میز پر کچھ تمثیل تھی، اسے تو اس نے کمرے میں رکھ دیا اور اس میں اجتماع کرنے کی اجازت دے دی. سب خوش ہو گئے. وہاں اجتماع ہوا. اس اجتماع میں وہ پادری بھی آیا کرتا تھا اور آخری دن میں اپنے دوستوں کو اور اپنی عورت کو بھی ساتھ لایا. تو مسجد نہ ملنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ گرجا میں اجتماع ہوا. اس اجتماع میں 30 جماعتیں تیار ہوئی. فرماتے ہیں کہ بھئی تم کام کی فکر کرو، انتظام کی فکر نہ کرو. انتظام تو اللہ تعالیٰ غیروں سے بھی کروا دے گا، انتظام تو اللہ تعالیٰ غیروں سے بھی کروا دے گا. کام تو تمہیں کرنا پڑے گا. ایمان کی بات، نماز کی بات، قرآن کی بات، آخرت کی طرف متوجہ کرنا، یہ تو مسلمان ایمان والا ہی کر سکتا ہے. انتظام تو غیر ایمان والا بھی کر دے گا. تو ایسے ایک نہیں، بے شمار واقعات دنیا کے اندر ہوتے رہتے ہیں. جب آدمی ٹھان لیتا ہے کوئی کام کرنا دین کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام غیروں سے اس کا کروا دیتے ہیں. فرمایا فرانس میں 18 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں. وہاں گشت بھی ہم نے کیے اور اس گشت میں ہم بھی شریک رہے اور فرانسیسی اس کام سے اور اجتماع سے بہت متاثر ہوئے. ہم نے پہلے ایک بار 8 سال پہلے بغیر ویزا کے فرانس جانے کی کوشش کی تھی. جہاز والے نے پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ اگر وہاں تم کو اترنے دیا گیا تو جانے کا کرایہ واپس ہو جائے گا، اور اگر اترنے نہ دیا گیا تو آنے جانے کا دونوں طرف کا کرایہ لیا جائے گا. ہم اس پر بھی تیار ہو گئے اور روانہ ہوئے. اب جیسے ہی جہاز سے ہم اترے تو پولیس والوں نے روکا اور کہا کہ تمہارے پاس ویزا نہیں ہے، اس لیے واپس جاؤ. ہم وہاں رکے اور سوچا کہ یہاں تعلیم کر لو، ہمارا مقصد تو اس سے بھی پورا ہو جائے گا. تعلیم شروع ہوئی اور ظہر کی اذان دی اور نماز پڑھی. پھر ہم نے کھانا کھایا اور تعلیم کی. پھر عصر کا وقت ہوا تو ہم نے عصر کی اذان دی اور عصر کی نماز پڑھی. لوگ دیکھنے کے لیے آئے. پھر عصر کے بعد ایک افسر عورت آئی اور اس نے آ کر کہا تمہارا ویزا بن گیا ہے، اس کی فیس دو. مجھ سے تو سعودی ہونے کی وجہ سے ڈبل فیس لی گئی اور سب سے ایک وہاں مزدور ملتے نہ تھے، سب اپنا سامان خود اٹھاتے تھے. اس لیے افسر نے ہمارا تعاون کیا. پھر ہم نے آگے بڑھنے کا خیال کیا. اس کے لیے جہاز سے جانے کی ضرورت تھی. وہ جہاز باوجود جلدی جانے والا تھا لیکن ہماری وجہ سے دیر میں چھوٹا. پھر ہم اس جہاز میں بیٹھ کر فرانس پہنچے. اس وقت یہ فرانس بے دینی میں بہت سخت تھا. وہاں کا پیرس مرکز بنا ہوا ہے تمام دنیا کی بے حیائی کا. وہاں حق تعالیٰ نے دعوت والا کام لیا اور ان جگہوں میں سب سے پہلے یونس تونسی نے کام شروع کیا ان کی محنت سے. اور دوسرے علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک طالب علم ثناء اللہ تعلیم کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. اس کی وجہ سے کام کی شکل اب جم گئی تھی. وہاں سے جگہ جگہ جماعتیں بن گئیں اور وہاں پر الحمدللہ کام اچھا ہوا. پیڈریا، پھر وہاں سے ہم ہوائی جہاز سے پیڈریا آئے اور وہاں سے قرطبہ ریل کے ذریعے سے آئے اور ایک دن یہاں قیام ہوا. وہاں سے پھر الجزیرہ بندرگاہ پہنچے اور وہاں سے مراکش. جب ہم مراکش میں پہنچے تو وہاں ہمارے پہنچنے سے پہلے ایک اعلان یہ ہو چکا تھا کہ مراکش میں کوئی اجتماع نہیں ہوگا اور نہ کوئی یہاں ٹھہرے، کیونکہ کچھ سیاسی حالات بگڑ چکے تھے. اس وجہ سے اعلان ہوا تھا. ہمیں یہ خبر الجزیرہ میں پہنچی تھی تو ہم نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ اللہ کا کام ہے، ہم ہر جگہ کریں گے. بہرحال ارادہ کر لیا مراکش جانے کا اور پہنچے اور ایک مسجد میں جا کر ٹھہرے. پھر ہم نے ایک وکیل اور وزیر اوقاف سے ملنے کی درخواست کی. اس میں میں بھی گیا اور جا کر ہم نے ان کے سامنے کام رکھا تو وکیل نے اطمینان ظاہر کیا اور وزیر اوقاف کو لکھا کہ مجھے پورا اطمینان ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر وزیر اوقاف نے ہمیں بلایا اور اجازت دے دی. انہوں نے ان علماء کے نام پوچھے جو تقریر کرنا جانتے ہوں. 8 نام ہم نے بتلائے، مولانا مفتی زین العابدین صاحب اور مولانا لطف الرحمان صاحب بنگلہ دیش والے وغیرہ، ان سب کے نام لکھوائے. پھر ہم بیدہ مسجد میں آئے. اس مسجد میں 2 دن پہلے جماعت پہنچ چکی تھی لیکن حکومت کے اعلان کی وجہ سے مسجد سے نکال دی گئی تھی. ہم نے اجازت بتلائی تو اجازت ہو گئی لیکن ٹھہرنے کی اجازت نہ ہوئی. ہم نے کہا ہمارا بغیر رات کے قیام کام ہی نہیں چلتا. اب ہم نے پوچھا کہ کس سے ملے تو کہا گیا گورنر بیدہ سے. ہم گئے اور اس سے جا کر ملے. اس نے ہمارے لیے اپنا کمرہ کھولا اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر پون گھنٹے تک ہماری بات سنی. بہرحال اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت کے کام میں جتنی رکاوٹیں بنتی ہیں وہ سب آگے کے لیے رحمت اور کام کے لیے فائدہ مند ہوا کرتی ہیں. چنانچہ اگر یہاں کام میں رکاوٹ نہ ہوتی تو ہماری بات صرف نیچے والوں میں اٹک کر رہ جاتی. جس طرح حدیبیہ میں کفار کی رکاوٹ سے فتح مکہ آیا، اسی طرح ہر رکاوٹ پر کام بڑھتا ہے، اس سے ایمانی جذبہ بڑھتا ہے. جیسے ابھی رکاوٹ آئی، پریشانی آئی کرونا کے اندر،
تو پہلے تو لوگ سننے کو تیار نہیں تھے، اب بڑے بڑے وزیروں نے بھی اور بڑے بڑے حاکموں نے بھی سنا، ہاں بھائی کوئی نظام الدین ہے، کوئی بنگلے والی مسجد ہے، وہاں سے جماعتیں ادھر بھی جاتی ہیں ادھر بھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری طاقتوں کو، قوتوں کو، بڑے بڑے حاکموں بادشاہوں تک بات اور کام پہنچا دیا کہ یہ کام ہے۔ تو رکاوٹوں سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، آدمی سوچتے رکاوٹ آ گئی، پریشانی، اب کیا ہوگا کہ نہیں، اللہ فرماتے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد دو آسانی ہیں، ایک تنگی آئے گی اس کے بعد دو آسانی آئیں گی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا اذا حلت بک البلوا ففکر فی علم نشرہ، کہ جب تمہیں کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی، حالات گھیر لیں تو تم سورہ علم نشرہ کے اندر غور کرو، سورہ علم نشرہ میں غور کرو۔ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح، کہ ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ہیں، جب تم اس بات میں غور کرو گے سورہ علم نشرہ کی اس آیت میں تو تم خوش ہو جاؤ گے کہ ایک تنگی آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد دو آسانیاں اللہ کی طرف سے آنے والی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح ہر رکاوٹ پر کام بڑھتا ہے، اس سے ایمانی جذبہ بڑھتا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ابتدائی کام، چنانچہ پہلے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں چھپ چھپ کر مولانا عبید اللہ صاحب اور مولانا مفتی زین العابدین صاحب گشت کیا کرتے تھے اور لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بار ہمارے لوگوں کی شکایت بادشاہ سے کر دی اور بادشاہ نے اوپر والوں کو لکھا، اس پر جبکہ ایک طرف مولوی ملک کی عمارت میں، ملک کی عمارت میں، بادشاہ کی عمارت میں گشت ہو رہا تھا، اس وقت پولیس ان لوگوں کو کار میں بند کر کے لے گئی اور حرم میں بند کر دیا اور یہ حکم کر دیا کہ جب تک ان لوگوں سے پوچھ نہ ہو جائے تقریر نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ بات معلوم ہوئی تو ہم اور مولانا عبید اللہ صاحب اپنے ایک جاننے والے کے پاس گئے اور اس نے جب معلوم کیا ٹیلی فون سے تو پتہ چلا کہ 13 آدمیوں کی شکایت دستخط کے ساتھ آئی ہے، اس لیے پکڑا گیا۔ پھر انہوں نے اطمینان دلایا کہ یہ جماعت والے کلمہ نماز کی دعوت دیتے ہیں اور میرا خود تجربہ ہے، اس پر انہوں نے چھوڑا اور کام کی اجازت مل گئی۔ اس اجازت پر حدیبیہ اور دوسری بہت سی جگہوں پر فوراً جماعت روانہ کر دی گئی۔ تو ان تمام حالات نے آگے کے لیے کام کا دروازہ کھول دیا۔ تو حالات کام کی ترقی کے بعد میں ذریعہ بنتے ہیں، جو حالات آتے ہیں وہ بعد میں کام کی ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی کرونا آ گئی، اب لوگوں نے بند کر دیا، اب 3 دن کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، اب 3 دن کے لیے کیا، اب 3 سال کی جماعتیں بن رہی، 3 سال کی علماء کی، تیسرے سال کی جماعت جا رہی، دوسرے علماء کی سال کی جماعتیں جا رہی ہیں، دروازے ملکوں کے کھل گئے۔ استنبول، پھر ہماری جماعت فرماتے ہیں مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ استنبول گئی، وہاں پر کرفیو تھا، وہاں کے مفتی سے مل کر ہم نے بات کی تو انہوں نے بتلایا کہ اوپر سے حکم بہت سخت ہے، اس لیے میں صرف اس کی اجازت دے سکتا ہوں کہ تم نہ مجھ کو خبر دو اور نہ حکومت کو، خبر کے چکر میں نہ پڑو، جب کوئی حکم آئے گا تو سب سے پہلے میرے پاس آئے گا، اس وقت میں دیکھ لوں گا، تم 3 دن کا اجتماع بغیر خبر ہی کے کر لو۔ چنانچہ اجتماع کیا گیا اور تیسرے دن خود مفتی صاحب حضرت جی سے ملنے آئے اور انہوں نے مل کر وہاں کے حالات بتائے اور جماعت والوں کے بیانات سنے۔ پھر ہم ہما اجتماع کے لیے ہمیں اردن جانا تھا، اس کے لیے سوریا سے گزرنا تھا۔ ہوما میں اجتماع ہمارے ساتھیوں نے پورا کر لیا تھا، وہاں کے کوتوال کی اجازت لے کر ہمارے قافلے میں بہت آدمی آئے، ایک جھنڈ دیکھ کر حدود پر ہم کو روک دیا، اس لیے بیروت واپس آئے اور خدا سے دعا کی اور یقین کیا کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ نے ایک کے دل میں بات ڈالی کہ بجائے قافلے کے ساتھ سوار ہونے کے کار میں سوار ہو جاؤ اور چلو، کیونکہ کار میں صرف 7 آدمی ہی بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے بھیڑ بھی معلوم نہ ہوگی اور وہاں سے کار بہت چلا کرتی ہیں، اور چلتی ہوئی ہم نے دیکھا اور جس کار میں روانہ ہوئے وہ کار ایک کار سے گھنٹے کے بعد روانہ ہو جائے اور ہر گھنٹے میں ایک کار روانہ ہو، باوجود سپاہیوں کے دیکھنے کے پھر بھی ہم سب روانہ ہو گئے اور دمشق سب پہنچ گئے۔ دمشق میں کچھ تو ایک مطار والے راستے سے، ایئرپورٹ والے راستے سے پہنچے اور کچھ دوسرے مختلف مطار والے راستوں سے دمشق پہنچ گئے۔ مفتی زین العابدین صاحب جدہ والے مطار کے راستے دمشق گئے، وہاں والوں نے پوچھا بھی کہ اتنی سختی کے باوجود تم کیسے پہنچ گئے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کے فضل سے آئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ بالکل صحیح ہے، ورنہ آنا بہت مشکل تھا، ہم آگے آ گئے تھے، وہاں کچھ مشکلات نہیں تھی، لیکن ووٹنگ چل رہی تھی، وہاں ووٹنگ کے زمانے میں اجتماع ممنوع تھا۔ ہم وہاں کے بڑوں سے ملے اور ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے اپنے بڑوں کو اطمینان دلایا کہ ووٹنگ پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس طرح ہم کو وہاں 8 دن میں کام کی اجازت مل گئی، تو اس طرح مسئلہ پورا ہوا اور سفر بھی پورا ہوا۔ دعا اور دعوت، فرماتے ہیں دعا ہمارے سب سے بڑے مسئلے کے حل کرانے کا ذریعہ ہے، لیکن دعا ایک محنت کے بعد ہے اور وہ محنت ہے دعوت والی۔ اگر دعوت والے کام کے بعد دعا کی جائے تو وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات پوری کر لی
تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یاد دلایا کہ حضرت جی نے لکھا تھا کہ باہر ملک والوں نے طے کیا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مہمان ہمارے یہاں آویں اور ہم نہ کھلاویں، یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ دعوت پر مجبور کرتے تھے، اور جماعت والوں کا اصرار تھا کہ ہم کسی کا نہ کھاویں، مجبور ہو کر یہ بات رکھی کہ مہمان تو رہیں سب کے لیکن بعد میں دام ہم سے لے لیں۔ اس پر مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سچ ہے، لیکن یہ اصول اردن میں ٹوٹ گیا۔ اس پر حضرت والا ہنس پڑے، پھر بیعت کے کلمات کہے گئے، پھر بیعت ہوئی خانقاہ کے اندر، تو وہاں خانقاہ میں ذکر بھی ہو رہا تھا اور علم کی باتیں بھی ہو رہی تھی اور تبلیغ کی باتیں بھی ہو رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ سے تینوں کام لیے، دعوت کا بھی اور علم کا بھی اور ذکر کا بھی۔ اس لیے ہمیں بھی سب کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو بھی علم کی سمجھ عطا فرما، ذکر کی سمجھ عطا فرما اور دعوت کی سمجھ عطا فرما، اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا وہ کام لے جو ہمارے بزرگوں سے، علماء سے، صلحاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو ہم ان کی نقل کر رہے ہیں، خانقاہ میں آنا اور مدرسے میں آنا اور مرکز میں آنا، یہ اپنے بزرگان دین کی، علماء کی، اولیاء اللہ کی اتباع ہے، ان کی پیروی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، میری طرف رخ کرتے ہیں، تو تم ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ شامل کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمائی جو غیروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کوئی یہود کا طریقہ اختیار کر رہا ہے نعوذ باللہ، کوئی نصارہ کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، اور کوئی مجوس کا اور نہ جانے کس کس قوم کا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کا جہاں یہ مطلب ہے وہاں اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو نبیوں کی مشابہت اختیار کرے گا اور جو صحابہ کی مشابہت اختیار کرے گا، جو علماء کی مشابہت اختیار کرے گا، جو نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے، انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ اور پھر ذکر تو ایسی بڑی دولت ہے اور ایسی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے ارادے سے آنے والوں کو بھی محروم نہیں کرتے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس ذکر کی مجلس والوں کی مغفرت کر دی۔ اللہ وہاں پہ فلاں آدمی تھا، وہ تو اس مجلس کا اہل نہیں تھا، وہ تو اپنے کسی کام سے آیا تھا، تو فرمایا کہ لا یشقى جلیسہم، یہ مجلس ایسی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی لا یشقى جلیسہم، پاس بیٹھنے والا وہ ذکر نہیں کر رہا ہے، وہ علم کی طلب اس کے اندر نہیں ہے، آخرت کی فکر اس کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ آخرت کی فکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ قرآن سیکھنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ عبادت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت میں کسی نہ بھی کسی طریقے سے ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو فرمایا لا یشقى جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ ہماری اگر نیت ہے دین کے سارے کام کرنے کی تو اللہ تعالیٰ دین کے سارے کام ہم سے لے لیں گے، اور اگر ہماری نیت ہے دین کا صرف ایک کام کرنے کی تو ایک کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے لیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کی دین کے سارے شعبوں کو زندہ کرنے کی اور دین کے سارے کاموں کو کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کے سارے کام لے لیے، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد سے اور ان کے نسل سے، ان کے خاندان سے وہ سارے کام لے رہا ہے۔ امامت بھی کی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الدین میں، بنگلے والی مسجد میں، اور پڑھایا بھی مظاہر العلوم میں سہارنپور میں، اور پھر اس کے بعد جب حضرت کے بھائی کا انتقال ہو گیا، میوات سے لوگ آئے کہ حضرت جو آپ کے والد نے، آپ کے بھائی نے جو باغ لگایا تھا وہ مرجھا رہا ہے، اس کی آبیاری کی فکر کرو۔ تو حضرت 1 سال کی چھٹی لے کر یہاں سے نظام الدین گئے سہارنپور سے، اور پھر وہاں جا کر امامت بھی شروع کی اپنے بھائی کی جگہ اور مدرسہ بھی پڑھانا شروع کیا، اور پھر میوات میں دیہاتوں میں جب گئے تو وہاں کے حال اور احوال دیکھے کہ لوگ دین سے، سنت سے، شریعت سے
عبادت سے آخرت سے کتنا دور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک درد غم دعوت کا تبلیغ کا ان کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر انہوں نے میوات والوں کی جماعتیں بھیجنا شروع کی، سہارنپور، مظفر نگر، کاندھلا، تھانہ بھون، یہاں جماعتیں پہلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعتوں کو روانہ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں گے وہاں جا کر تبلیغ، ہمارے پہ تو کچھ بھی نہیں آتا، کہ تم جا کر یہ کہنا کہ ہم نے پوری زندگی اپنی برباد کر دی دنیا میں، تم نہ برباد کرنا، ہم نے تو علم نہیں سیکھا، ہم نے تو ذکر نہیں کیا، ہم نے تو عبادت نہیں کی، تم ایسے مت ہو جانا، تم اللہ کو یاد کرنا اور اس کا دین سیکھنا، تو تمہارا کام بس اتنا ہی ہے۔ تو وہ چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چلنے سے ساری دنیا کے اندر کام کو پہنچا دیا۔ کبھی وہ کہتے جی ہمیں تو کچھ نہیں پتا، فرمایا بھائی تمہیں کچھ نہیں پتا، لیکن تم کام کے جو اہل ہیں علماء، کام کے جو اہل ہیں صوفیہ، ان تک تم کام